بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے مجلس کا آغاز 3 کلمات سے کیے، یا مولاتی یا فاطمہ غسلی۔ یہ عجیب دعا ہے بی بی زہرا کی، آپ ٹرائی کر کے دیکھنا، ٹرائی کرو خالی بی بی کی ولادت تک 20 جمادی الثانی تک ٹرائی کرو، یہ 3 جملے بولو بس خالی، لیکن پاک زبان سے بولنا۔ جو مجھے بولنا تھا میں نے بول دیا، ایسا نہیں کہ زبان پہ غیبتیں ہو اور بی بی کا نام چل رہا، پھر آپ کو وہ سارے کنڈیشنز اپلائی ہوتے۔ پھر اگر نام فاطمہ لے رہے تو تمہارے فاطمہ کے نام سے تمہاری زندگی بدلتی۔ آپ وہ جملہ یاد رکھو، یہ وہ نام ہے کہ بی بی زہرا کا نام جس سے تم کو دنیا اور آخرت میں اس کا اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ صرف نہیں کہ آپ مینچسٹر میں آ تو مینچسٹر میں آپ کو جو ہے فائدہ ہو رہا، نہیں، دنیا کے کسی حصے میں جاؤ، اگر نام ہے فاطمہ تمہارے ساتھ، بی بی زہرا کا نام اگر آپ کی جیب میں رہے، پاکٹ میں رہے، بڑے بڑے امیگریشن آفیسرز سے سامنے چلے آپ کے سامنے یہ معجزہ بیٹھا ہوا ہے۔ اتنا ٹریول کرتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ، ہر وقت لوگ پوچھتے کہ آپ کو کوئی روکتا نہیں، میں ہمیشہ کہتا میں کوئی پلیزر ٹرپ پہ آ رہا، میں تو بی بی کا ذکر کرنے جا رہا، ان کے بچوں کا ذکر کرنے جا رہا۔ ایسے اندھے ہوتے نا، ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں، اور جو اپنے پاس میرے لیے نہیں بھائی، یہ ریکارڈ اور آپ لوگ سنیں گے، اسٹیمپ کرتے بھیجتے پوری دنیا میں، پوری دنیا میں۔ یہ صرف بی بی زہرا کا، ہمیشہ اپنے ساتھ بی بی زہرا کا نام رکھو، آلویز اپنے پرس میں رکھو، لائف میں اپنے رکھو، جاب پہ جاتے ہوئے رکھو۔ نام فاطمہ اگر تمہارے ساتھ ہے، کبھی ایکسیڈنٹل موت نہیں ہوتی، رزق کے لیے جا رہے تو رزق کی ضامن فاطمہ ہو جائے، بی بی زہرا جس کے ضامین ہو جائے اس کا رزق رک سکتا۔ میں تو ہمیشہ دنیا بھر میں یہی بولتا ہوں کہ یار دوسروں کے پاس تو کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس 14 ہے۔ کسی معصوم کا نام، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، 8ویں امام کو جو ہم ضامن امام بولتے ہیں وہ اس لیے بولتے ہیں کہ اس زمانے میں امام رضا کا نام لے کے لوگ جاتے تھے، تو اس کے بعد 8ویں امام کا جملہ ہے کہ ہمارے نام رکھو، کبھی تم کو پریشانی نہیں ہوتی۔ گھر سے نکلتے وقت اپنے دروازے پہ کھڑے کہ یا مولاتی یا فاطمہ غسلی نہیں بولنا، وضو سے بولنا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے باہر نکلنا۔ ایسے راستے کھلتے ہیں نا، اس لیے کہ یہ لوگ مسبب الاسباب کے مظہر ہیں۔ کیا بولا؟ کیا کہا؟ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اللہ راستے کھولنے والا ہے، اس کے یہ مظہر ہے۔ اگر یہ راستے نے، اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا واسطہ معصومہ کا ہے، اتنا بڑا واسطہ، اس لیے کہ کائنات کی مظلوم ترین خاتون کا نام ہے۔ یہ عمل بھی ہے، 2 رکعت بی بی کی حاجت کی نماز پڑھ کے یہ عمل کر سکتے، بسم اللہ یا مولاتی یا فاطمہ غسلی 510 مرتبہ پڑھو، عجیب عمل ہے۔ ہمارے بڑے بڑے مجتہدین کرتے ہیں، مجتہدین، جب کوئی ایسا پرابلم آ جاتا، کوئی حل نہیں ہو رہا مسئلہ، اور دنیا میں جہاں یہ عمل بتایا گیا، لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، گھر میں کوئی پرابلمز ہے، رزق کا پرابلم ہے، بزنس کا پرابلم ہے۔ اٹلانٹا میں بولتا، وہ گرین کارڈ نہیں تھا، 12 سال ہو گئے تھے، 12 ایئرس، پوری فیملی، اپنی سب کانٹیننٹ کی فیملی تھی، پریشان۔ اب آپ کو پتا ہے کہ ان ملکوں میں اگر پیار نہیں رہے تو کتنا پریشانی، 12 سال سٹرگل کرتے رہے۔ جب انہوں نے یہ عمل کیا، بی بی زہرا کا یہ عمل ہے، 5 دن کرو خالی، 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھو، پہلی رکعت میں آیت الحمد سورہ کوثر، دوسری رکعت میں الحمد سورہ قل واللہ احد، بی بی کی تسبیح پڑھو، تسبیح پڑھ کے 510 ٹائم۔ اس پڑھنے کا تھوڑا سا طریقہ الگ ہے، سجدے میں، اگر سجدے میں جا کے یا مولاتی یا فاطمہ غسلی 100 مرتبہ بولو، پھر اپنے رائٹ رخسارہ رکھو اس کے اوپر، پھر یا مولاتی یا فاطمہ غسلی 100 مرتبہ بولو، پھر 100 مرتبہ سجدے میں، 300 ہو گئے، پھر لیفٹ رخسارہ 400، پھر آخری میں سجدے میں جا کے 110 مرتبہ کر کے دیکھو۔ یہ آپ خود ہوں گے کہ یہ راستہ بنا کیسا، یہ بی بی کا وہ واسطہ ہے کہ اے یا مولاتی یا میری بی بی، اے میری فاطمہ، میری مدد کو۔ آپ کو معلوم ہے 8ویں امام کو ایک شخص مامون نے بلا کے کہا تھا کہ میں ان کو دربار میں قتل کر دوں گا،
میرا مولا آیا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بے شک بازو بٹھایا، سبحان اللہ 50,000 تومان دیے، بڑی عزت کے ساتھ واپس کیا۔ دربار میں لوگوں نے کہا کہ تو اتنا غیظ میں تھا؟ تو کہا مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، جب وہ آئے تو مجھے سمجھ ہی میں نہیں آیا، میں مجبور ہو گیا کھڑے رہنے پر، میں مجبور ہو گیا عزت کرنے سبحان پر۔ اللہ تو چاہنے والا ایک دربار میں تھا، گیا امام کے پاس، جا کے کہنے لگا مولا وہ اتنا غیظ میں، اتنا غصے میں تھا۔ تو امام نے اپنے بازو سے ایک تعویذ نکالی، 8ویں امام کا واقعہ، مشہور واقعہ کہ میں 1 منٹ میں پڑھا ہے، ایکچولی پڑھتا ہوں تو کبھی آدھا گھنٹہ لیتا ہوں، اس میں کئی پیغامات ہیں۔ مولا نے بازو سے تعویذ نکالی، کہا یہ میری دادی فاطمہ کی تعویذ ہے، سوائے موت کے ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ وہ چیز ہے سوائے موت کے۔ تو یہ بہت اچھا عمل ہے بی بی کا۔ فاطمہ کی زندگی میں کئی حصے ہیں، آپ بیٹی بھی ہیں، آپ ماں بھی ہیں، آپ بیوی بھی ہیں، آپ بہو بھی ہیں۔ بے شک 4 حصے، ایک لڑکی کے حصے میں 4 حصے آتے ہیں نا۔ بیٹی ہوتی ہے، بیٹی رہ کر آپ نے کیسے اطاعت کی اپنے والدین کی، یہ اگر آج ہمارے یوتھ کو معلوم ہو جائے نا تو ہر گھر کا پرابلم سالو ہو جائے۔ سبحان اللہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ان ملکوں میں سب سے بڑا ایشو اولاد کا ہے۔ اللہ سب کی اولاد کو صراط مستقیم پہ رکھے۔ اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرو، نسل کو بچا لو، پلیز ریکویسٹ کرو، اس لیے کہ پوری دنیا دیکھتا ہوں، روتا ہوں بچوں کو دیکھ کر کہ کیا حالت ہو گئی آج۔ پوری دنیا میں یہی حالت ہے، پورے ویسٹ میں، ایسٹ میں بھی یہی حالت ہے کہ اگر جو ماں باپ بیٹھ کے بچوں سے بات نہیں کرتے۔ اب میں آپ سے پوچھتا کہ اتنا بڑا مجمع الرضا مینچسٹر میں مجھے سن رہا، یہ جو معصوم بچے بیٹھے ہوئے، ان کو معلوم ہے کہ بی بی زہرا کا قاتل کون ہے؟ معلوم ہے؟ بڑوں کو تو معلوم ہے، بچوں کو معلوم ہے؟ کیوں نہیں معلوم ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ ماں باپ کی۔ میں باپ کو بھی نہیں بولتا، ماں کو بول رہا۔ ماں کیا کر رہی بابا، ماں کیا کر رہی؟ اگر تم آج نہیں بتاؤ گے، میں نام کسی کا نہیں لے رہا، میں نام کسی کا نہیں لے رہا، جو بھی ہے کیا دیکھیں، یہ اگر تم نہیں بتاؤ گے تو حشر کیا ہوگا؟ مجھ سے کہا نیو یارک میں پورا یوتھ، اس نے کہا مولانا why we should curse، وہ بھی کمپینینز ہے پروفٹ کے، جو بھی ہے، ہم کیوں قرض کریں ان کو؟ میں نے کہا کیوں قرض کریں؟ اللہ نے کیا ہے قرض، ظالمین کو نہیں کیا، کاذبین کو نہیں کیا، اللہ نے قرآن میں کیا۔ تو اگر تم بچے کو نہیں بتاؤ گے تو 10 سال 20 سال کے بعد اپنی اولاد کا نام وہ لوگ وہ نام پہ رکھیں گے۔ ویژن کیا ہے، فیوچر کیا ہے ان کا؟ وہ لوگ بول رہے برا ہی نہیں ہے، وہ تو برا نہیں ہے وہ آدمی، تم برداشت کرو گے؟ وہی تو کہا اس لڑکی نے جب شادی کرتے ہوئے غیر لڑکے سے کر رہی تھی، کہہ رہی تھی مولانا مسلمان تو ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہی کا بات ہے نا، مسلمان تو ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مسلمان ہے، اگر تم مذہب کو بدل دو گی؟ کہا میں نہیں بدلوں گی، میں اپنے مذہب پہ رہوں گی، وہ اپنے مذہب پہ رہے گا۔ میں نے کہا بچوں کا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بھائی بچوں کا؟ میں نے کہا اگر وہ نام رکھے تو تم پکارو گی؟ اس سے بڑا ڈیزاسٹر کیا ہے تمہاری لائف میں کہ تم اپنی اولاد کا نام اس کا نام رکھ لے جو ڈیزاسٹر ہے لائف کا۔ اسلام کو باقی رکھنے کے لیے ایک معصومین نے اپنی جان دے دی۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ اسلام کی حفاظت کے لیے، پروٹیکشن کے لیے، بچانے کے لیے حسین نے علی اکبر جیسے بیٹے کو قربان کیا۔ اسلام کی حفاظت کے لیے، اور ہم کتنی حفاظت کریں؟ یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ صرف خود نماز پڑھنے سے نہیں، بیٹھو بچوں کے ساتھ، sit with your kids۔ بچے بڑے بھی ہو گئے تو بیٹھے بی بی زہرا کی سیرت ہے۔ بی بی زہرا نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ میں حسن اور حسین جیسے بچوں کے ساتھ بیٹھ رہی، تو تم کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ تو بات تھوڑا ٹائم کو اسپیئر کرنا، اور یہ اتنا اچھا انویسٹمنٹ ہے، اتنا اچھا انویسٹمنٹ ہے۔ تم چلی جاؤ گی، تمہارا بیٹا اگر ذکر حسین کرے گا تو اجر تم کو ملے گا۔ اگر تم کچھ نہیں کرو گی، تمہارا بیٹا کچھ نہیں کرے گا، پوچھا تم سے جائے گا۔ اور وہ لوگ پوچھیں گے جو وہ عورتیں کہ جو بیوہ ہوئی ہیں، بچے یتیم ہوئے اس ذکر کو بچانے کے لیے،
اور آج ہماری قربانی کیا ہے, ہمارا سیکریفائس کیا ہے؟ پلیز میں صرف پیغام دینا چاہتا ہوں بی بی زہرا کی ذریعے. دوسرا وائف تھی, کس کی بیوی تھی؟ اللہ کے رسول جب بیوی کو رخصت کر رہے تھے تو بالکل آخر میں اللہ کے رسول نے شہزادی سے ملاقات کی تھی, ماتھے کو چوما بیٹی کے, پیار کیا, پیار کر کے کہا بیٹا میں نے تمہارا نکاح کائنات کے افضل ترین اللہ کے بندے سے کیا, اس سے بڑا کوئی نہیں, اس سے بڑا کوئی نہیں. اب اس کی نصیحت دیکھو, سبحان اللہ, باپ بیٹی کو نصیحت کر رہا, افضل ترین بندے سے میں نے تمہارا نکاح کیا, علی سے بڑا کوئی نہیں. اس کے بعد کہا بیٹا یہ نہیں کہا کہ غریب ہے, کہا امیروں کا امیر ہے, اور حقیقت ہے, حقیقت ہے میرا مولا. تو اس کے بعد کہا بیٹا کبھی اپنے شوہر کے گھر میں شوہر سے کوئی خواہش نہیں کرنا, اگر ہو سکتا وہ پورا نہیں کر سکے تو شرمندگی ہوگی. کیا درس دے رہے میں یہ نہیں بولا کہ آج لڑکیوں کو کہ جا کے شوہر سے ڈیمانڈ مت کرو, ڈیمانڈ وہ کرو جو اسلام کے فریم کے اندر ہے. بہت بڑی بات بولی آپ نہیں سمجھے, یہ مت بولو کہ مجھے چاہیے میرا صرف خرچہ یہ 10,000 روپے کا ہے, مجھے چاہیے کہیں سے بھی کرو, چوری کرو, کچھ کرو, میرا خرچہ اٹھاؤ. حرام لاؤ حلال لاؤ مجھے پرواہ نہیں. عورت کا کام ہے, اگر عورت چاہے تو گھر کو جنت بنا لے, عورت چاہے تو جنت ایسی بنائے کہ تمہاری اولاد وہ نکلے جیسے بیوی چاہتی ہے. یہ سب سے زیادہ آج پرابلم ہے پوری دنیا میں. میں مینچسٹر کی بات نہیں کر رہا کہ بیوی کتنا ڈیمانڈ کر رہی ہے. دیکھیں میں بولتا ڈیمانڈ ضرور کرو, ضرور ڈیمانڈ کرو, وہ تمہاری رائٹ ہے, تمہارا ہسبینڈ ہے, تم ضرور ڈیمانڈ کرو, لیکن اتنا کرو جو جتنا وہ ایفورٹ کر سکتا. سبحان اللہ. تم کو معلوم ہے, شادی سے پہلے ہی معلوم ہے کہ وہ کتنی اس کی سیلری ہے. آج کل تو کوئی کرتا ہی نہیں جب تک معلوم نہیں کرے. واٹس ایپ پہ بات ہوتی, فیس بک پہ بات ہوتی, کین یو افورڈ می, نہیں حقیقت نہیں ہے. یہ بیٹھے ہوئے یوتھ سوال کرتے ہیں کہ کین یو افورڈ می, وہ بیچارہ محبت میں بولتا یس آئی کین, نہیں بولتا. اگر بول گیا تو پھنسا, ایسا پھنستا کہ اب اس کو معلوم ہے کتنی سیلری, مثال کے طور پہ 30, 40, 50,000 پاؤنڈ سیلری, اور وہ پہلے بول دیتی کہ بھائی آنا میرے اکاؤنٹ میں چاہیے, تمہارے پاس سے میرے پاس آ جانا چاہیے, اس لیے کہ I'm going to run the show. وہ تو بہت شریف ہیں وہ لوگ جن کے اکاؤنٹ میں آپ ٹرانسفر نہیں کرتے. کیوں آپ اچھا تم کر رہے, اگر مثال کے طور پہ 50,000 کی جگہ پہ تمہارا شوہر کے اکاؤنٹ میں 55,000 پاؤنڈز آئے تو تھینک یو بول کے 5,000 رکھ مت لو, بلکہ پوچھو آئے کہاں سے. نہیں سمجھے, حلال 50,000 تھے, یہ 5,000 کہاں سے آ گئے؟ اس لیے کہ یہ حرام آ جائے گا, حرام آئے گا تو تم بھی حرام کھا رہے, تمہاری اولاد بھی حرام کھا رہی. یہ چیک کرو کہ آ رہا کہاں سے شوہر کے پاس پیسہ, تھینک یو بول کے رکھ مت لو. کیوں؟ اب عورت کی ذمہ داری ہے کہ تم اس انداز سے حلال طریقے سے اگر اولاد کو پالنا چاہتی ہو, بی بی زہرا کی بچوں کی محبت لانا چاہتی ہو, تو جب تک حلال رزق پیٹ میں نہیں جائے گا اس وقت تک محبت حسین آئے گی نہ محبت علی آئے گی. ویری امپورٹنٹ. تو آج کا ماحول دیکھو, بی بی زہرا کیا تربیت دے, 10 سال یا 9 سال مولا علی کے ساتھ زندگی گزاری. کوئی ایک روایت بتاؤ مجھے کہ جہاں دونوں میں ڈیفرنس آف اوپینین بھی ہوا, کمپلیٹ ہیپی میرڈ لائف. سبحان اللہ. آج تمہاری ہیپی میرڈ لائف نہیں ہے, جن کی ہے وہ شکر ادا کرے, جن کی نہیں ہے وہ سنے. مجھے معلوم ہے کہ کتنے پرابلمز ہوتے ہیں, میں جو فیس کرتا ہوں نا, سب سے زیادہ جو میرے پاس میسیجز آتے ہیں وہ فیمیل کے میسیجز آتے ہیں پوری دنیا سے. I can show you 10 سے 15,000 واٹس ایپ میسیجز ہیں, جبکہ روز ہزاروں میں ریس کرتا پھر آتے.
24 گھنٹے ٹیلی فون چلتا ہے. ایک ہی پرابلم ہے کہ مولانا کوئی دعا بتاؤ, یہ پرابلم ہے. 1 گھنٹے کی تقریر میں پورا نہیں بولتا, لیکن میں آپ سے یہ بات بول رہا ہوں, سب سے زیادہ یہ پرابلم ہے کہ ہیپی میرڈ لائف نہیں. تو کوئی تو ریزن ہے جس کے لیے ہیپی میرڈ لائف نہیں. اتنے پرابلمز, تو اس کے لیے رزق حلال سب سے اچھی چیز. مولا علی اور بی بی زہرا کی زندگی کو دیکھ کے اپنی زندگی کو گزارو. جتنی ہیپی میرڈ لائف ان کی تھی, کسی کی نہیں تھی. 10 سال میں ایک بھی ڈیفرنس آف اوپینین نہیں ہوا. ریزن کیا تھا؟ جس گود میں فاطمہ پلی اسی گود میں علی پلے. وہی مزاج, دونوں ایک ہی آغوش میں پرورش پائے, دونوں کا مزاج ہے, دونوں کی سوچ ہے,